لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أصل ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطة دائرة الوجود، وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. صلوات پڑھیں محمد. معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، میں نے جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ پیغمبر اعظم کی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. وابغض اللہ من ابغض حسینا، اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. اگر آپ اس حدیث کے سلسلے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ صرف یہ حدیث علماء شیعہ کے ہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ علماء اہل سنت کے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے. حنبلی مذہب کے احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو نقل کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو لہٰذا متفق علیہ امت مسلمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ارشاد کون فرما رہا ہے؟ ارشاد وہ رسول فرما رہا ہے جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا گیا، کبھی مدثر کا خطاب دیا گیا. یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہکار ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہکار ہے. یعنی پروردگار پیغمبر اعظم کے سلسلے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے: وما ینطق عن الہویٰ وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ. یعنی میرا پیغمبر کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جب میری وحی کا نزول ہو جاتا ہے. یعنی پیغمبر اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے ہیں، پیغمبر وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے. پیغمبر وحی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے. تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پیغمبر اگر کسی کے لیے کہیں
کہ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، تو پیغمبر بیٹے کی یا نواسے کی محبت میں نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ مرضی پروردگار کے مطابق کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر کا قول نہیں ہے، بلکہ حکم خدا کے مطابق ہے، وحی خدا کے آئینے میں ہے۔ اب پیغمبر کسی کے لیے کہیں ھذا حسین فارفو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، تو یہ بھی محبت میں نہیں، خدا کی مرضی سے کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کسی کو میدان میں اپنے دوش پر بلند کر کے ارشاد فرمائے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ بھی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ خدا کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کسی کے لیے ناکا بنے تو اپنی مرضی سے نہیں بن رہے ہیں، بلکہ حکم خدا کے مطابق بن رہے ہیں۔ یا لفظوں کو سمیٹ کے یوں کہہ دوں، پیغمبر کسی کو بدم میں بلائے تو وہ بھی حکم خدا کے مطابق، کسی کو بدم سے اٹھا دے تو وہ بھی حکم خدا کے مطابق۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا پیغمبر اعظم کس انداز سے قصیدہ پڑھ رہے ہیں امام حسین کا؟ کون حسین؟ وہ حسین جو لا محدود و مملکت کا وارث ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو شجاعت و ہمت میں علی کا آئینہ دار ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو رفعت و عظمت میں فاطمہ کا ورثہ دار ہے۔ یعنی امام حسین کا قصیدہ خود پیغمبر اعظم پڑھ رہے ہیں، صرف پیغمبر کی زبانی نہیں، بلکہ سلمان فارسی خود ناقل ہیں اس بات کے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں حسین تم کریم ہو، حسین تم کریم ابن کریم ہو، حسین تم سید الکرما ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلمان فارسی کا میں نے خود دیکھا کہ حسین کو اپنے زانوں پر بٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ حسین تم کریم ہو، حسین تم کریم ابن کریم ہو، حسین تم سید الکرما ہو۔ اور آخر میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسین ان کریموں کے فرزند بھی ہیں اور حسین کریموں کے پدر بھی ہیں جن کا نواں کریم امام زمانہ پردہ غیب میں موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ بھی امام حسین کی نسل سے ہے، آخری امام، وہ بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ لہٰذا امام حسین کی عظمت وہ ہے، امام حسین کی شخصیت وہ ہے جسے عام انسان درک نہیں کر سکتا ہے، جسے عام انسان درک نہیں کر سکتا۔ وہ شخصیت حسین کی ہے جس کی منزلت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ منزلت حسین کی ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ حسین کی منزلت کو دیکھتے ہوئے شاعر ایک جملہ کہتا ہے، شعر میں بات کو ڈھالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دوش نبی پہ چڑھ کر معراج جس نے پائی، وہ جس کو مصطفیٰ نے ایک دن زباں چسائی۔ یعنی حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے رسالت کی زبان کو چوس کر کے دنیا کے سامنے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ پوری دنیا تعظیم کر رہی ہے۔ امام حسین کی شخصیت وہ ہے، زبان رسالت کو چوس رہے ہیں، صرف زبان رسالت چوس نہیں رہے ہیں بلکہ حکمت نبوت امامت میں منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی پیغمبر صرف زبان نہیں چسا رہے ہیں بلکہ علم و حکمت نبوت کو دہن امامت میں اتار رہے ہیں، دہن امامت میں اتار رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین نے رسالت کی زبان کو چوس کر کے دنیا کے سامنے ایسا ایمان پیش کیا، ایسا عمل پیش کیا کہ آج بہت سے رہنما ملتے ہیں، بہت سے لیڈر ملتے ہیں، بہت سے پیشوا ملتے ہیں، کوئی ایک طبقہ چاہنے والا مل جاتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں مان رہا ہے۔ لیکن حسین نے رسالت کی زبان کو چوس کر کے ایسا ایمان و عمل پیش کیا کہ ہر قوم حسین کا تذکرہ کر رہی ہے، ہر قوم حسین کو مان رہی ہے، ہر قوم حسین کا ذکر کر رہی ہے۔ اور یہی دیکھا کیونکہ امام حسین نے لوگوں کے گردنوں پر حکومت نہیں کی بلکہ امام حسین نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔
امام حسین نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ آپ دیکھیں گردنوں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر حکومت کرنا اور ہے۔ دنیا میں جتنے حاکم ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ان کا ہے؟ مال کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے۔ کیسے مال کے ذریعے سے حکومت ہوتی ہے؟ مثلاً یہ ہمارے مخالف ہیں، ان کو خرید لیا جائے۔ خریدنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مال و زر، پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ خرید لیا، اپنے پالے میں کر لیا۔ ابھی تک جو مخالفت کر رہے تھے اب وہی تعریف کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کے ذریعے سے بھی نہیں خریدے جاتے کیونکہ بکتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کیا جاتا ہے؟ جبر و تشدد کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، حکومت کا پاور دکھایا جاتا ہے۔ اگر نہیں جھکو گے تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، زندان میں ڈال دیا جائے گا، یہ ظلم ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ حکومت کرنے کے کئی طریقے ہیں، اور کبھی کبھی مکر و فریب کے ذریعے سے کہ ایسا کرو تو ہم یہ کر دیں گے، ایسا کرو تو ہم یہ کر دیں گے، جھانسا دیا جاتا ہے۔ یعنی 2-3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ کون کھینچتا ہے؟ حاکم اپنی طرف رعایا کو کھینچنے کے لیے یا مال کا استعمال کرتے ہیں، یا قوت و طاقت کا استعمال کرتے ہیں، یا مکر و فریب کا استعمال کرتے ہیں۔ واحد ایک رہنما ہے حسین، جس نے نہ مال کا استعمال کیا، نہ قوت و طاقت کا استعمال کیا، نہ مکر و فریب کا استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ کہا نہ مال کا استعمال، نہ قوت و طاقت کا استعمال، نہ مکر و فریب کا استعمال کیا ہے تو اپنے کردار کا استعمال کیا۔ استعمال کیا ہے تو اپنے کردار کا استعمال کیا۔ ایسا کردار پیش کیا، کالا ہے وہ بھی آ رہا ہے، گورا ہے وہ بھی آ رہا ہے، ہم مذہب ہے وہ بھی آ رہا ہے، غیر مذہب ہے وہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ در حسین پر آنے کے لیے نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ قوم دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے۔ ہر کوئی حسین کے در پہ آتا ہے، حسین کے پرچم کے نیچے آتا ہے۔ جب پرچم کے نیچے آ جاتا ہے تو سکون کی سانس لیتا ہے۔ کوئی بابا کہتا ہے، کوئی مولا کہتا ہے، کوئی آقا کہتا ہے، کوئی پیشوا کہتا ہے، کوئی رہنما کہتا ہے، کوئی ہادی کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے۔ اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہٰذا امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے، کون سا کردار تھا؟ امام حسین نے اپنے کرم کا مظاہرہ کیا، اپنے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کیوں نہ کرتے؟ جس کے نانا کی سیرت یہ رہی ہو کہ ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کر رہے ہیں، جس کے بابا کی سیرت یہ رہی ہو ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کر رہے ہیں، تو حسین کی سیرت کہاں سے بدل جائے گی؟ اور حسین نے مدینے سے نکلتے وقت دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، جو محمد حنفیہ کے نام وصیت نامہ پیش کیا ہے اس میں یہ پیغام دے دیا کہ میں جو نکل رہا ہوں، نہ میرا مقصد ظلم ہے، نہ میرا مقصد تکبر ہے، نہ میرا مقصد فساد ہے۔ حسین نہ فساد کے لیے نکل رہے ہیں، نہ ظلم کے لیے نکل رہے ہیں، نہ تکبر میں نکل رہے ہیں۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو پہلے کچھ باتوں کی نفی کر رہے ہیں۔ میں اس کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں اس کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں اس کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ کیا؟ تکبر کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں۔ یعنی امام حسین یہ کہہ کر کے اپنے چاہنے والوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے میں نے پیغام دیا ہے، میرا مقصد نہ فتنہ ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، نہ تکبر ہے۔ میری مجلس کا بہانہ کر کے نہ فتنہ کبھی کرنا، نہ فساد کبھی کرنا، نہ ظلم کرنا، کیونکہ حسین نے پیغام دے دیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میرا نکلنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اگر عزاداری سے امت میں اتحاد ہو رہا ہے، امت میں اصلاح ہو رہی ہے، تب تو ہم حسینی مشن پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر امت میں اختلاف ہو رہا ہے، ہم کسی اور مشن پہ ہو سکتے ہیں، حسینی مشن پہ نہیں ہو سکتے۔
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا تھا، اور اس کے آگے امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے اس کے آگے کہا ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دوں اور نہیں عن المنکر کروں، تمہارے درمیان برائیوں سے روکوں۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نکلنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح ہوگی کیسے وہ بھی طریقہ بتا دیا۔ اصلاح ہوگی امر بالمعروف کے ذریعے سے اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا کیسے، وہ بھی طریقہ امام حسین نے بتا دیا۔ کہا میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا وہ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو میں کروں گا وہ اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے۔ میں نے اس سے پہلے کیا ذکر کیا تھا کہ رسول کی سیرت کیا ہے، علی کی سیرت کیا ہے، وہی سیرت حسین کی ہے۔ امام حسین نے کہا میرا نکلنے کا مقصد ہے امت میں اتحاد، یعنی امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، امت کی اصلاح ہے، لیکن میں یہ کام کروں گا اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنے نانا کی سیرت پہ چلتے ہوئے۔ حسین نے بتایا ہے جب بھی قوم کو سدھارنا ہو، قوم میں اتحاد برپا کرنا ہو، قوم میں اصلاح پیدا کرنا ہو، یا رسول کی سیرت کو اپناؤ یا علی کی سیرت کو اپناؤ۔ اب سیرت پہ جلسے ہوتے رہے، حسین نے بتا دیا ہے یا سیرت رسول کام آئے گی یا سیرت علی کام آئے گی۔ اگر ان دو سیرتوں کے علاوہ کوئی اور سیرت ہوتی تو حسین ضرور تذکرہ کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور رسول کی سیرت ہے کیا؟ رسول کی سیرت یہ ہے کہ جس پرآشوب ماحول میں پیغمبر اعظم آئے ہیں، اتنا پرآشوب ماحول ہے، آج تو کوئی جہالت نہیں ہے، کم سے کم کافی حد تک پڑھا لکھا سماج ہے، لیکن اس زمانے میں اگر آپ کی سواری ہماری سواری سے آگے چلی گئی تو اتنی چھوٹی بات کو لے کر کے مدتوں تک جنگ ہوتی تھی، مدتوں تک جنگ ہوتی تھی، اور اتنی جہالت تھی کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایسے پرآشوب ماحول میں پیغمبر آئے ہیں، اگر پیغمبر ڈائریکٹ دین سمجھانے لگتے تو کوئی دین کو مانتا نہیں۔ تو پیغمبر نے طریقہ کیا اپنایا؟ 40 سال تک اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ یہ سیرت پیغمبر ہے، اپنی امانت داری کا کلمہ پڑھوایا، اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ یعنی پیغمبر کی سیرت سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب ماحول پرآشوب ہو، ہم تعداد میں کم ہوں، تو یہاں پر ہمیں وہی سیرت اپنانی چاہیے جو پیغمبر کی سیرت تھی۔ تعداد میں اگر ہم کم ہوں تو ہم اپنا کردار ایسا بنائیں، اگر ہم گزرے تو یہ کہا جائے یہ صادق جا رہا ہے، اگر ہم گزرے یہ کہا جائے یہ امین جا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ایسا کلمہ پڑھوایا کہ صرف چاہنے والے نہیں بلکہ دشمن جو پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ پیغمبر صادق ہیں، پیغمبر امین ہیں۔ تو کیا پیغمبر صابر نہیں تھے؟ کیا پیغمبر سخی نہیں تھے؟ کیا پیغمبر کریم نہیں تھے؟ پیغمبر کے اندر تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن صادق اور امین یہ دو صفت ایسی تھی جو لقب میں تبدیل ہو گئی۔ اب پیغمبر کو محمد نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ ایسی صداقت تھی کہ دیکھنے والے کہنے لگے صادق جا رہا ہے، دیکھنے والے کہنے لگے امین جا رہا ہے۔ اور ایسا ویسا اعتقاد نہیں ہم لوگوں کی طرح ڈھلمل یقین، بلکہ ایسا اعتقاد تھا کہ اگر پیغمبر کہہ دیتے
کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اپنے نہیں کفار و مشرکین اس بات کو مان لیتے۔ بعد میں کسی نے یہ کہا اگر تم جانے کے بعد دیکھتے کہ لشکر نہیں ہے کیا تب بھی یقین کر لیتے؟ کہا ہاں پھر بھی یقین کر لیتے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے مجھے پیغمبر پہ اتنا یقین ہے کہ وہاں پر بھی میں یہ تو کہتا ہوا نظر آتا کہ میری نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے، میری نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یعنی ایسے صادق پیغمبر تھے کہ کفار و مشرکین کا اتنا یقین ہو گیا تھا، پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اپنے اوپر الزام لگا لیتے، لیکن پیغمبر کی بات کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس دور کے کافر کم سے کم پیغمبر پر اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنی خطا کو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن پیغمبر کو خطاوار نہیں سمجھتے تھے۔ بعد میں یہ کیسے منافق ہے کہ ہر وقت پیغمبر پر شک کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان منافقوں سے بہتر وہ کافر تھے، کیونکہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے، پیغمبر کو پتہ ہے یہ سامنے، یہ پیغمبر کی سیرت تھی۔ لیکن پیغمبر کے زمانے میں یہ ملتا ہے کبھی بھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا۔ اب امام حسین نے اسی سیرت پر چلتے ہوئے مدینے سے سفر کیا ہے، کہا میں نانا کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں، بابا کی سیرت کو زندہ کر رہا ہوں۔ یعنی نانا کی سیرت آپ نے دیکھی، بابا کی سیرت دیکھی۔ نانا نے جب ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا تو وہی کفار و مشرکین جو پیغمبر پر الزام لگاتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، وہی بعد میں اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طریقے سے جب اسی سیرت کو امام حسین نے اپنایا ہے تو وہی جو حسین کے دشمن تھے، یعنی ہر کون تھا جو حسین کو گھیر کر کے کربلا تک لے آیا، وہاں نانا کی سیرت تھی کہ ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا تو دشمن دوست بنتا ہوا نظر آیا۔ یہاں حسین کی سیرت ہے، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا، ہر جیسا دشمن دوست بنتا ہوا نظر آیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلم۔ کیونکہ امام حسین کی سیرت وہ تھی کہ امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے، کیسا کردار؟ جب رسول نے کہا ہے حسین تم سید الکرما ہو، تم کریم ابن کریم، تو ظاہر سی بات ہے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں تو جو حسد رکھنے والے ہیں، جو بغض رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کی طاق میں رہتے ہیں کہ اچھا ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، کبھی موقع ملے پھر ہم ان کو آزمائیں گے، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں جب پیغمبر نے کہا حسین تم سید الکرما ہو تو کبریت ہمیں ملتا ہے کہ ایک حاذق طبیب جو امام حسین سے بغض رکھتا تھا، اس نے کہا اچھا یہ بہت بڑے کریم ہیں، کبھی موقع ملے پھر ہم امتحان لیں گے۔ وہ اسی دن سے اس موقع کی تلاش میں تھا، کبھی وہ وقت آئے میں حسین کا امتحان لوں۔ تاریخ کے جملے ہیں، وہ وقت آ گیا۔ جیسے ہی یہ گھر میں آتا ہے، ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بچہ دق الباب کرتا ہے، آتا ہے دروازہ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کمسن بچہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا خیریت؟ کہا اے طبیب میرے باپ کا فوت ہو چکا ہے اور میری ماں تنہا ہے، ایسا کوئی شافعی علاج کر دیجئے جس سے میری ماں شفا پا جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا طبیب خوش ہو گیا، بچے کے ساتھ آیا، آ کر کے اس کی ماں کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی ماں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بچے سے ایک جملہ کہا، بیٹا اگر سفید گھوڑے کا جگر مل جائے تو تمہاری ماں شفا یاب ہو جائے گی، اور ہاں
ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سفید گھوڑا حسین کے پاس ہے۔ کرامت کا امتحان لے رہا ہے نا، وہ سفید گھوڑا حسین کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ بچہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، کہا مولا میری ماں بہت مریض ہے، طبیب نے کہا کہ سفید گھوڑے کا جگر مل جائے تو شفا یاب ہو جائے گی۔ فوراً امام نے حکم دیا، سفید گھوڑا ذبح کیا گیا، جگر نکال کر کے بچے کو دیا گیا، وہ لے کر کے طبیب کے پاس آ گیا۔ جیسے ہی طبیب نے دیکھا حیرت زدہ ہو گیا، اور جب حیرت زدہ اس نے ایک جملہ کہا، میں نے سفید کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ سیاہ کے لیے کہا تھا۔ بات کو بدل دیا، ابھی امتحان لینا چاہ رہا ہے نا، حسد ہے، بغض ہے، کہا میں نے سیاہ کے لیے کہا تھا۔ دوبارہ پھر بچہ گیا، امام نے دوبارہ حکم دیا، سیاہ گھوڑا ذبح کیا گیا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے 7 گھوڑے ذبح کروا لیے، طبیب نے 7 گھوڑے ذبح کروا لیے، اور جب 7 گھوڑے ذبح کروا لیے اس کے بعد اب بچہ نہیں آیا ہے بلکہ طبیب بچے کے ساتھ خود آیا، کہا مولا ابھی تک میں آپ کے کرم کا امتحان لے رہا تھا، ابھی تک مجھے یقین نہیں تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے، اگر اس کائنات میں کوئی سید القرما ہے وہ آپ ہیں، اگر کوئی کریموں کا سردار ہے وہ آپ ہیں۔ مولا جب آپ اتنے بڑے کریم ہیں تو اتنا کرم اور کر دیجئے کہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں نے کیا کہا، حسین کا کردار وہ ہے کہ اگر دشمن بطور امتحان دشمنی میں اگر حسین کا امتحان لینا چاہتا ہے تو حسین سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ حسین کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے میں مختلف طریقے کے منظر میں نے دیکھے ہیں۔ یہاں حسین کے کرم کو دیکھ کر کے طبیب حسین کا کلمہ پڑھنے لگا، وہاں حسن کا اختیار دیکھ کر کے، حسن کا اخلاق دیکھ کر کے شامی مرد جو مولا کائنات کو گالیاں دے رہا تھا وہ حسین کو ماننے لگا، حسن کو ماننے لگا، کیونکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو طاقت کے ذریعے سے نہیں، روب کے ذریعے سے نہیں، جلال کے ذریعے سے نہیں، مال کے ذریعے سے نہیں، بلکہ کردار کے ذریعے سے حکومت کرتے ہیں، کردار کے ذریعے سے حکومت کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا دیکھتی ہے حسین نے اپنے کردار کے ذریعے سے وہ حکومت کی ہے، ہر جگہ حسین کا پرچم بلند ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کا پرچم بلند ہو کر کے یہ آواز دے رہا ہے اگر کردار چاہیے تو حسین کے پاس آؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ اہل بیت نے اپنے کرم کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا ہے۔ واقعاً ایک واقعہ ہے امام حسین کے سلسلے میں، کرم دیکھیے کیسا کرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک سائل آتا ہے، آنے کے بعد وہ مولا سے سوال کرتا ہے کہ مولا اگر آپ کے پاس مال میں سے کچھ ہو تو مجھے دے دیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہترین عمل کون ہے، دنیا میں سب سے بہترین عمل کون ہے؟ تو سائل نے جواب دیا الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال امام نے کیا، کہا یہ بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ کہا الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ۔ تیسرا سوال کیا کردار کی زینت کیا ہے؟ اس سائل نے جواب دیا العلم ما هو حلم، کردار کی زینت یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو۔ امام یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟
امام سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی حدیث یہ ہے المعروف بقدر المعرفہ، نیکی اتنی ہی ہوگی جتنی معرفت ہوگی. یعنی امام حسین یہ آزمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس کو معرفت امام کی کتنی ہے، امام کی معرفت کتنی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو آیا تھا اس نے بھی امام سے ایک سوال کیا تھا. سوال کیا کیا تھا؟ وہ سوال یہ کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ پورے عرب میں جہاں اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں، میں سب کو چھوڑتا ہوا آپ کے در پہ کیوں آیا؟ میں سب کو چھوڑتا ہوا آپ کے در پہ کیوں آیا؟ تو امام نے کہا اچھا بتاؤ کیوں آئے؟ کہا آپ کے نانا نے فرمایا تھا کبھی بھی اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو 4 صفتوں کو دیکھ لینا. پہلی صفت کیا؟ پہلی صفت یہ دیکھنا کہ وہ مرد وجیح ہو. دوسری صفت یہ دیکھنا کہ وہ حامل القرآن ہو. تیسری صفت یہ دیکھنا کہ وہ شخص قرآن سے اسی طریقے سے ارتباط رکھتا ہو، یعنی وہ حق کے ساتھ ہو اور حق اس کے ساتھ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. تو ایک مرتبہ جب وہ یہ کہہ چکا تو امام نے بھی کہا کہ میرے نانا نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے جہاں مانگنے والوں کے لیے فرمایا کہ مرد وجیح ہو، عرب کا شریف ہو، حامل القرآن ہو، وہیں پر رسول نے یہ بھی فرمایا کہ معرفت کے اعتبار سے معروف ہونا چاہیے. جتنی معرفت ہو اتنا معروف ہو. امام کے پاس جتنا مال رکھا تھا، امام نے کہا اگر ایک سوال کا صحیح جواب ہوگا تو 1/3 حصہ تمہیں ملے گا، 2 سوال صحیح ہوں گے تو 2/3 ملے گا، اور 3 سوال صحیح ہوئے تو پورا ملے گا. تو جب امام نے پہلا سوال کیا تو اس نے کہا اللہ پر بھروسہ. پہلا سوال کیا، کہا اللہ پر ایمان. دوسرا سوال کیا، کہا اللہ پر بھروسہ. اس کی وجہ بھی بتائی. کہا وہ انسان جو یہ سوچ لے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ انسان کفر اختیار کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا کے کرم کو ہلکا سمجھ رہا ہے، خدا کے کرم کو ہلکا سمجھ رہا ہے اور اپنے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، پہلا یہ اللہ پر ایمان، دوسرا یہ اللہ پہ بھروسہ، تیسرا یہ کہ کردار کی زینت کیا ہے، علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہو. اب حلم کیا ہے؟ علم کی جب تک تعریف نہیں ہو سمجھ میں نہیں آئے گا. حلم اسے کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہو کہ میری مجلس آپ پر گراں گزر رہی ہے لیکن میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں. یہ علم تو مجھے ہے نا کہ میری مجلس آپ پہ گراں گزر رہی، مثال کے طور پر. تو میں یہ جان رہا ہوں پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں علم. یعنی غیب کا علم ہو، آپ کے دل میں کیا ہے مجھے پتہ ہے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے مجھے معلوم ہے، پھر بھی میں برداشت کر لے رہا ہوں. اسی کو کہتے ہیں علم. یعنی علم ہونے کے بعد علم اختیار کرنا یہ سب سے اچھی صفت ہے. تو اس شخص نے کہا کردار کی زینت یہ ہے علم کے ساتھ ساتھ علم بھی ہو. مولا نے کہا اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو کہا اگر علم نہیں ہے تو اس کے پاس مال اگر ہے تو مال کے ساتھ ساتھ کرم ہونا چاہیے. المال ماہ کرم. اگر مال ہے تو مال کے ساتھ ساتھ کرم ہونا چاہیے. کہا مولا نے کہ اگر کسی کے پاس مال بھی نہیں ہے تو کہا اگر مال نہیں ہے تو فقر ہے. اس کا مطلب تو فقر کے ساتھ ساتھ الفقر ماہ صبر، فقر کے ساتھ ساتھ صبر ہونا چاہیے. پھر مولا نے ایک سوال یہ کیا
کسی کے پاس نہ علم ہے، نہ مال ہے، نہ فقر ہے، وہ کیا کرے؟ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا اگر ایسا انسان دنیا میں آ جائے نہ جس کے پاس علم ہو، نہ مال ہو، نہ فقر ہو، تو آسمان سے بجلی گرے وہ وہیں پر ہلاک ہو جائے۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا مولا مسکرا دیے، اور مسکرانے کے بعد پورا مال اس کو دے دیا، اور پورا مال دینے کے بعد یہ کہا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ حسین کا کرم تھا۔ اس کے اندر اگر کامل معرفت نظر آئی تو جتنا حسین کے پاس تھا سب کچھ دے دیا۔ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن یہاں رک کر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پروردگار امام کی کامل معرفت اگر کسی نے رکھی، امام کے پاس جو کچھ تھا وہ بندے کو دے دیا۔ پروردگار جو تیرے معرفت کا ذریعہ ہے، جو تیری معرفت کا ذریعہ ہے، تو انہیں کیا دے گا؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ اگر میرا بندہ ایسا ہے، میرا ہادی ایسا ہے، میرا لیڈر ایسا ہے کہ اپنی معرفت کے مطابق پورا مال دے رہا ہے، تو میرا بھی کرم اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر میری معرفت کا ذریعہ میرا رہنما بن رہا ہے تو جب تک دنیا میں رہے گا دنیا اس کے قدموں میں ڈال دوں گا، اوپر آخرت میں آئے گا جنت و جہنم کا سردار بنا دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر آخرت میں آئے گا تو جنت و جہنم کا سردار بنا دوں گا۔ واقعاً امام حسین کی وہ منزلت ہے جس کے سلسلے میں پیغمبر اعظم نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات سب کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن نانا نواسے سے کیسے ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ نسبت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے نانا ہے اس کے بعد نواسا ہوتا ہے، لیکن نواسے سے نانا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں اس وقت آیا جب حسین نے بیعت یزید سے انکار کیا، اس وقت سمجھ میں آ گیا، کیونکہ حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے، صرف حسین بیعت نہ کرتے، گویا آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے اپنے مخالف کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے حسین نے صرف یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچایا ہے، 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو رائگاں ہونے سے بچایا ہے۔ اور حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ مطالبہ صرف حسین سے تھا۔ حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھو دو طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک طرف حق کے پیروکار ہیں، ایک طرف باطل کے پیروکار ہیں۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آدم سے لے کر کے حسین تک ایک جیسے ہیں، شیطان سے لے کر کے یزید تک ایک جیسے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو مجھ سے پہلے بھی جو مجھ جیسے تھے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کیے، میرے بعد بھی جو مجھ جیسے ہیں وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کربلا ختم ہو گئی؟ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا ابھی بھی جاری ہے، کربلا ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ آج بھی حق بھی پایا جاتا ہے، باطل بھی پایا جاتا ہے۔ آپ کو چشم بصارت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ دل کی نگاہوں سے دیکھیں کہ حق کے پیروکار کدھر ہیں اور باطل کے پیروکار کدھر ہیں۔ اگر آپ کے سماج میں باطل کے پیروکار زیادہ ہیں
حق کے پیروکار کم ہیں، تو آپ یہ غور کر سکتے ہیں کتنے حسینی ہیں، کتنے یزیدی ہیں۔ جو حق کے پیروکار ہیں وہی حسینی ہیں، جو یزید کے جو باطل کے پیروکار ہیں وہی یزیدی ہیں۔ تبھی تو حسین نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے یہ بتا دیا تھا کہ حسین جیسے آنے والے زمانے میں بھی ہوگے۔ آج جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا، شیعہ گریہ کر رہے ہیں، شیعہ رو رہے ہیں، یہی وہ یزیدی ہیں جو شیعوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں نماز کس نے ادا کی؟ تیروں کے ذریعے سے نماز کو کس نے روکا؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو سب یہی کہیں گے یزیدیوں نے تیر چلایا، حسینیوں نے نماز ادا کی۔ اب یہ نہ کہو شیعوں نے مارا بلکہ یزیدیوں نے مارا۔ آج بھی اگر دیکھنا ہے کون قاتل حسین ہے اور کون حسینی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مسجدوں میں جاؤ اور دیکھو کون نماز ادا کر رہا ہے، کون بم بلاسٹ کر رہا ہے۔ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ حسینی ہے، جو نمازیوں کو مار رہا ہے وہ یزیدی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ کیونکہ آج بھی دیکھیے، اس زمانے میں بھی جب حسین نے نماز قائم کی تھی تو حسین کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، تیر چلائے گئے۔ آج بھی آپ اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں شیعہ مساجد میں، زیادہ تر شیعہ مساجد میں کیا ہوتا ہے؟ بم کے ذریعے سے نمازیوں کو اڑا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعوں نے نہیں، یہ فتویٰ دے رہے ہیں انہی لوگوں نے۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، واقعاً آج بھی باطل بھی موجود ہے، حق بھی موجود ہے، بس ہمیں وہ راہ چننی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بس خالی مخالف ہے۔ اپنوں میں بھی اگر کوئی باطل پر ہے تو وہ حسین کا پیروکار نہیں ہے، اپنوں میں بھی اگر کوئی ظالم ہے تو وہ حسین کا پیروکار نہیں ہے۔ کیونکہ حسین نے نہ کبھی ظلم کرنا سکھایا ہے، حسین نے نہ ظلم کا درس دیا ہے، نہ فساد کا درس دیا ہے، نہ حسین نے باطل کا پیروکار بننے کے لیے کہا ہے، بلکہ حسین نے کہا نہ میں ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ فتنے کے لیے، بلکہ میں امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر امت میں کوئی اصلاح پیدا کروا رہا ہے، امت میں کوئی اتحاد پیدا کروا رہا ہے، حقیقی وہی حسینی ہے۔ اگر کوئی اختلاف کروا رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے حسینی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو جائے حسینی نہیں ہو سکتا۔ واقعاً امام حسین کا کرم آج بھی جاری ہے، امام حسین کا کرم آج بھی جاری ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، تبرک کھانا بدعت ہے، یہ کرنا بدعت ہے، وہ بھی کرم حسین سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی مذہب یہ بتا دے کہ وہ کرم حسین سے آج بھی فیض نہیں اٹھا رہا ہے۔ تبرک کہاں سے بن کر کے آ رہا ہے؟ جو فتویٰ دیتے ہیں وہی تبرک بھی بیچتے ہیں، جو حرام کا فتویٰ دیتے ہیں وہی تبرک بنا کے بیچتے ہیں۔ تو بھائی جو پیسہ جا رہا ہے یہ کہ حسین کا کرم تو ہے، نام حسین پہ تو جا رہا ہے، تو حسین سے کرم سے وہ بھی فیض اٹھا رہے ہیں۔ مائک لگ رہا ہے، یہ بھی تو حسین کے کرم سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ ٹینٹ لگ رہا ہے، یہ بھی حسین کے کرم سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی طبقہ نہیں بچا ہے جو کرم حسین سے فیض نہ اٹھا رہا ہو۔ حسین جب زندہ تھے تب بھی حسین کا کرم جاری تھا، حسین شہید ہو گئے پھر بھی حسین کا کرم جاری، اور پوری دنیا میں صلوات اللہ۔ یہ نام حسین پر جو اربوں خربوں خرچ ہو رہے ہیں، واقعاً اگر دیکھا جائے کربلا میں اس وقت کتنی تعداد پہنچ رہی ہے؟ کروڑوں کی تعداد پہنچ رہی ہے۔ یہ حسین کا کرم ہے، حسین کا کرم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سماج میں جتنا بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی ہی پبلک جمع ہوتی ہے۔ مثلا ابھی کوئی چھوٹا آدمی بلائے تو کم لوگ آتے ہیں، کوئی منسٹر آ جائے تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، مکھ منتری آ جائے تو اور بڑا مجمع آ جاتا ہے۔ کیوں؟ جتنا بڑا عہدہ ہوگا، جتنا بڑا منصب ہوگا، اس کے بلاوے پر اتنی ہی پبلک ہوتی ہے۔ یعنی شخصیت کے اعتبار سے اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ ہماری جان کو قربان کرے حسین پر، کتنی بڑی شخصیت کے مالک حسین ہے، جس کے بلاوے پر 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ 7 کروڑ سے زیادہ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے۔ کائنات میں اتنا بڑا کریم،
اتنا بڑا سخی، اتنی بڑی شخصیت میں نے نہیں دیکھی ہے۔ دنیا کے اور ہوں گے جن کے بلاوے پر چند لوگ جمع ہوتے ہیں، حسین کے نام پر کروڑوں کی پبلک جمع ہو جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے اگر دنیا میں سب سے بڑی کوئی ذات ہے وہ حسین کی ہے، وہ حسین کی ہے۔ واقعاً امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، کس لیے پیش کی؟ دین کے تحفظ کے لیے۔ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے اپنے 71 ساتھیوں کی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کر دی۔ آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ حسین نے گلا کٹایا دین کو بچانے کے لیے، لیکن دین کو بچانے کے لیے کربلا میں حسین قتل ہو گئے، لیکن حسینیت کو جس نے بچایا ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ دین کو حسین نے بچایا، حسین کو زینب نے بچایا۔ علماء کہتے ہیں مقتل میں ملتا ہے خون حسین کربلا کی گرم ریت پہ جذب ہو کر کے رہ جاتا اگر زینب کا کردار نہ ہوتا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جناب زینب بھائی کے پیغام کو پہنچاتی ہوئی چلی ہیں، کشا کشاں، کوچا بکوچا، گلی بگلی۔ زینب نے یہی بتایا، میرے بھائی کو بے جرم و خطا شہید کیا گیا۔ میرے بھائی نے کیا خطا کی تھی؟ کیا حلال محمدی کو حرام کیا تھا، یا حلال محمدی کو حرام کیا تھا، یا حرام محمدی کو حلال کیا تھا؟ میرے بھائی کی کوئی خطا نہیں تھی، لیکن حسین کو قتل کیا گیا اور دنیا والوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ خارجی تھے، یہ باغی تھے۔ امام حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو بتا دیا کہ حسین نہ خارجی تھا نہ باغی تھا، حسین قرآن کے ساتھ تھا، قرآن حسین کے ساتھ۔ حسین دین کے ساتھ ہے، دین حسین کے ساتھ ہے۔ حسین نے جو قربانی پیش کی ہے اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی مذہب کو بچانے کے لیے۔ واقعاً جب یہ قافلہ کوفہ سے چلا ہے، ابھی کچھ دور پہنچا تھا کہ مقتل کے جملے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ قافلے سے سکینہ بچھڑ جاتی ہے۔ ابھی آپ مرثیے میں سماعت کر رہے تھے سکینہ کی مصیبت کو۔ جناب سکینہ قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں۔ سر حسین جو نوک نیزہ پہ بلند تھا، نیزہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے، زمین پر گڑ جاتا ہے۔ ظالم بہت کوشش کرتا ہے لیکن نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ ان ظالموں کو یہ پتا تھا کہ نیزہ کیسے آگے بڑھے گا۔ شمر تازیانے کو لہراتا ہوا عابد بیمار کے پاس آیا۔ آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے عابد بیمار، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ میں تمہیں تازیانے لگاؤں گا۔ جیسے ہی عابد بیمار نے یہ سنا، اپنی توق کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، لنگر کو سنبھالا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابا کے سر کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا اب میری پشت تازیانے کھانے لائق نہیں ہے، بابا اب مجھ میں اتنی تاب نہیں ہے میں تازیانے کھاؤں۔ بابا اتنا بتا دیجئے آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ سر حسین سے آواز آئی، اے بیٹا عابد، میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عابد بیمار نے سنا، پھوپھی کو خبر کی، جناب زینب، جناب ام کلثوم سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے بڑھی۔ ایک مرتبہ سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے جا رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں، بیٹی سکینہ کہاں ہو آواز دو، بیٹی سکینہ کہاں ہو آواز دو، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بڑھتے بڑھتے کچھ دور پہنچی تھی، دور سے کیا دیکھا، کوئی معظمہ بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے زانوں پر سکینہ کو بٹھا کر کے پیار کر رہی ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، زینب کا دل بھر آیا، زینب کا دل بھر آیا، کیونکہ ابھی تک شہادت حسین کے بعد
جو بھی سکینہ کو ملا ہے کسی نے درے لگائے، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے دامن میں آگ لگائی۔ پہلی بار کوئی کوفہ و شام کی راہ میں ایسا ملا جو سکینہ کو پیار کر رہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب قریب آئی، آنے کے بعد کہا بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ، ابھی تک اس بچی کو جو بھی ملا ہے کسی نے تماچے لگائے، کسی نے درے لگائے، بڑی غمزدہ بچی ہے، یتیم بچی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زہرا نے یہ سنا برداشت نہ کر سکی، چہرے سے نقاب کو الٹ دیا، بیٹی زینب تو نے نہ پہچانا، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ جیسے ہی جناب زینب نے ماں کو دیکھا، زینب کا دل بھر آیا، ایک جملہ کہا، اے ماں آپ اس وقت کہا تھی جب میرا بھیا پیاسا ذبح کیا جا رہا تھا، اے اماں بھیا کی شہادت کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ جناب زینب بیان کر رہی تھی ایک روایت، اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام بیان کرنے کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں، جیسے ہی یہ قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوتا ہے، واقعاً وہ بی بی جس کے گھر سے پردہ چلا ہو، وہ بی بی شام کے دربار میں برہنہ سر ہے۔ زینب کسی بھی طریقے سے دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بھیا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب کھلے سر دربار میں آ گئی، کہا بھیا دین کے تحفظ کے لیے بہن برہنہ سر دربار میں جانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب دربار میں آئی ہے تو عجیب منظر زینب نے دیکھا۔ زینب نے کیا دیکھا؟ دربار سجا ہوا ہے، حاکم تخت نشین ہے، سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یزید قیدیوں کو تڑپانے کے لیے، زینب کو اور دکھ دینے کے لیے غلام کو حکم دیتا ہے کہ چوب خزران لایا جائے۔ ایک مرتبہ وہ چھڑی لائی جاتی ہے، لانے کے بعد سر حسین کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، لینے کے بعد دندان مبارک پہ مارنا شروع کرتا ہے۔ امام حسین کے دندان مبارک پہ مارنا شروع کرتا ہے۔ زینب یہ منظر دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتی، زینب کا دل تڑپ جاتا ہے۔ زینب تڑپ کر کے کہتی ہے وہ وقت آ گیا جس لب کا رسول بوسہ لیتے تھے، جس لب کا رسول بوسہ لیتے تھے، آج یزید بدسلوکی کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں یزید کہتا ہے کہ اس میں زینب کون ہے، ان قیدیوں میں زینب کون ہے۔ ایک مرتبہ شمر آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد جناب زینب کو حکم دیتا ہے کہ یزید آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے، لیکن زینب کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ فضہ سامنے آ جاتی ہے، آنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے، جب تک فضہ زندہ ہے اس وقت تک میری شہزادی سے تو کلام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ فضہ یہ جملہ کہتی ہے، کہاں یزید کا دربار، کہاں میری شہزادی زینب، کہاں مجمع اغیار، کہاں میری شہزادی زینب۔ فضہ کو یہ گوارا نہیں ہے زینب سے یزید ہم کلام ہو۔ ایک مرتبہ فضہ سامنے آ جاتی ہے، لیکن جب فضہ کے سامنے سے نہیں ہٹتی ہے، یزید حکم دیتا ہے کہ ایک جلاد کو کہ سامنے جائے اور فضہ کو سامنے سے ہٹائے۔ جلاد آگے بڑھتا ہے اور فضہ سے کہتا ہے، اے ضعیفہ تو سامنے سے ہٹ جا ورنہ میں تازیانے لگاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، فضہ تڑپ جاتی ہے، یزید کی پشت پر کھڑے ہوئے حبشیوں کی طرف نگاہ کرتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری شہزادی کو بھرے دربار میں رسوا کیا جا رہا ہے، تم تماشا دیکھ رہے ہو۔ غلاموں سے برداشت نہ ہوا، تلواروں کو لہراتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئے، اے یزید اپنے حکم کو واپس لے لے ورنہ دربار میں خون کا دریا بہہ جائے گا۔ یزید نے حکم کو واپس لے لیا، لیکن زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا ایک کنیز کے اتنے محافظ، لیکن آپ کی زینب کو کوفہ سے شام تک کئی پتھر سے استقبال۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم الامر مولا۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اتباعِ عالیہ کی حفاظت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دل بند زہرا لخت علی مرتضیٰ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔